سلسلہ سوالات کا شروع کرتے ہیں، چونکہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے استقبال رمضان کے حوالے سے، جو آج ہم گفتگو کریں گے قبلہ مفتی صاحب سے۔ تو قبلہ مفتی صاحب، سب سے پہلے آپ استقبال رمضان کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتا دیجئے تاکہ ہمارے ناظرین مستفید ہو سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم ونبارک علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا، جو عرش اولا کی بلندیوں سے لے کر تحت الثری کی گہرائیوں تک ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، خالق حقیقی، مالک حقیقی، معبود برحق وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کے لاڈلے محبوب، آقا نامدار، مدنی تاجدار، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی، جناب سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء، وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ کے دربار گوہر بار میں نہایتی محبتوں، عقیدتوں اور چاہتوں کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ عرض کر لینے کے بعد، نہایتی معزز و مکرم ناظرین و حاضرین و سامعین، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہم سب کو ادارہ پیغام محبت کے توسل سے ماہ رمضان المبارک کی آمد پہ مل بیٹھنے کا موقع میسر آ رہا ہے۔ میں ادارہ پیغام محبت کی ساری ٹیم کا، بالخصوص پیکر اخلاص و محبت، عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا پروفیسر انیس احمد قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ پلیٹ فارم مہیا کیا کہ جس پر بیٹھ کے ہم اللہ تعالیٰ کے فرامین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سنا سکیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ چونکہ اس کی آمد ہے، آج پہلی شب ہے الحمدللہ، تو اس حوالے سے اللہ پاک کا یہ کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا۔ اس پہ اللہ کا شکر ہے، ایک تو پہلے نمبر پہ ادا کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ استقبال رمضان کے حوالے سے میں عرض کروں، تو پہلی بات ہے کہ یہ جو لمحہ ہمیں میسر آیا ہے، اس پہ اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے ہمیں یہ زندگی میں نصیب فرمایا، اور یہ جو روزہ ہے، یہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاص نوعیت کے ساتھ، خاص طریقے کے مطابق امت مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ ویسے تو یہ قدیمی عبادت ہے حضرت، یہ قدیمی عبادت ہے، یہ یعنی کہ امت مصطفیٰ پر ہی فرض ہوئے، پہلی امتوں پہ بھی روزے فرض تھے، قرآن کے نص ہے اس پہ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، ساتھ ہی یہ بھی بات ارشاد فرما دی صرف تم پہ نہیں فرض کیے گئے، پہلی جو امتیں تھیں ان پہ بھی فرض کیے گئے۔ یعنی اس سے یہ بات واضح ہو گئی یہ روزہ ایک قدیمی عبادت ہے۔ جناب حضرت سیدنا آدم علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ہمارے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک ہر امت کو یہ عبادت عطا فرمائی گئی، لیکن سب کا انداز مختلف تھا، سب کا انداز مختلف تھا۔ امت مصطفیٰ کو ایک خاص طریقے کے مطابق اجازت دی گئی، اس طریقے کے مطابق حکم ارشاد فرمایا گیا کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے، اور روزہ رکھنے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ بندہ پرہیزگار بن جائے، متقی بن جائے،
بندے کے دل میں اللہ کا نور پیدا ہو جائے. تقویٰ جب آتا ہے نا جناب، تقوی کی وجہ سے دل میں اللہ کا نور پیدا ہو جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ بندے میں آ جاتا ہے، حضور کا پیار آ جاتا ہے، حضور کی اہل بیت کا پیار آ جاتا ہے، صحابہ اکرام کا پیار آ جاتا ہے. ہمیں دین اسلام کی کامل سمجھ تب آتی ہے جب دل میں تقویٰ پیدا ہو جائے. سبحان اللہ. چھوٹے بڑے کی تمیز ہمیں تقوی سے حاصل ہوگی. تقویٰ جب ہوگا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی ہم پابندی کریں گے، ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے گی کہ اللہ پاک نے یہ چیزیں ہم پہ فرض کی ہیں، لازم کی ہیں. اللہ پاک ہمارا خالق بھی ہے، اللہ پاک ہمارا مالک بھی ہے، اللہ پاک ہمارا رازق بھی ہے. تو جس وقت بندے کو یہ بات سمجھ میں آ جائے یار وہ ہمارا خالق بھی ہے یا رازق بھی ہے، اس کی زمین پر ہم رہتے ہیں، اس کی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں، اب اس کا تقاضا کیا؟ ہم اس کی بات مانیں. بات مانیں گے پھر تقویٰ حاصل ہوگا. جب تقویٰ حاصل ہو جائے گا پھر نور الہی حاصل ہو جائے گا. اور پھر استقبال رمضان شریف کرنا، جس مقصد کے لیے آج ادارہ پیغام محبت نے ہمیں جمع کیا ہے، ہمیں یہ موقع دیا، یہ سنت رسول ہے. جب رمضان شریف قریب تھا، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی آخر یوم من شعبان. شعبان کا آخری دن تھا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں، ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا. یہ جمعۃ المبارکہ دن تھا اس دن، یا ویسے ہی بطور تذکیر و نصیحت کوئی پروگرام کیا گیا، اس میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنی زبان مبارک کو حرکت دی، گل قدس کی پتیوں کو آپ نے حرکت دی، رحمتوں کے پھول برسنے لگے، اللہ کا کرم ہونے لگا. صحابہ کرام علیہم رضوان بادب بیٹھے ہیں. کس طرح بیٹھے ہیں؟ صحابہ کرام کا جو بیٹھنے کا انداز تھا نا، جو احادیث طیبات میں ذکر کیا گیا ہے، حضرت عروہ بن مسعود جو ہیں وہ بھی ایمان لائے تھے صحابہ کرام کی ادائیں دیکھ کر. انہیں ادائیں دیکھی نا کہ حضور کے پاس بیٹھے ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں جناب، نظریں جھکائی ہوئی ہیں، اس طرح نظریں جھکائی ہوئی ہیں کہ اپنے سروں کو بھی حرکت نہیں دے رہے. ایسا محسوس ہو رہا ہے گویا کہ سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، حرکت دی تو پرندے اڑ جائیں گے. یہ صحابہ کرام کا انداز ہوتا تھا حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے کا. فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگوں، آپ لوگوں پر ایک عظیم الشان مہینہ سیاہ فگن ہونے والا، ایسا برکت والا مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک رات ایسی رکھی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. یعنی 1000 مہینوں سے اس رات میں عبادت کریں گے، ایک بندہ 1000 مہینے تک مسلسل عبادت کرتا رہے، اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا، اس جتنا ثواب نہیں، اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا جتنا ثواب اس رات عبادت کرنے والے کو، یعنی لیلۃ القدر کو عبادت کرنے والے کو مل جائے. سبحان اللہ. کیا کہنے کی بلاؤں. یہ رمضان المبارک کا استقبال کے طور پہ پیارے آقا علیہ السلام نے یہ ساری باتیں ارشاد فرمائی. پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس مہینے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے، بندہ نفل ادا کرتا ہے رب ذوالجلال فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. ایک فرض ادا کرتا ہے رب ذوالجلال 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور میں آپ کو یہ عرض کرتا جاؤں، یہ جو لمٹ بیان کی گئی ہے نا کہ نفل پڑھیں گے تو فرض پڑھیں گے 70 فرائض، یہ ہماری عقل کے مطابق، ہماری سوچ کے مطابق، ہماری چونکہ سوچ تھوڑی ہے. اللہ پاک تو بہت بڑا ہے نا، اللہ کی شان بہت بڑی ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ کر دے. اللہ پاک اخلاص کو دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کا اخلاص دیکھتا ہے، نیت دیکھتا ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جتنی زیادہ اچھی نیت ہوگی، جتنا زیادہ اخلاص ہوگا، بندہ اتنے توجہ کے ساتھ اللہ پاک کی رحمتیں اور زیادہ سمیٹ سکے گا. پیارے آقا علیہ السلام نے شعبان المعظم کے آخری
دن جو ہے نا یہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ نفل پڑے گا تو فرض کے برابر، فرض پڑے گا تو 70 فرائض کے برابر رب ذوالجلال ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ، صبر کا ثواب کیا ہے؟ جنت۔ ویسے حضرت اگر دیکھیں نا، ہمیں یہ بات نظر آتی ہے، قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ کوئی بھی بندہ عمل کرتا ہے نا، اس پہ ایک لمٹ مقرر گئی ہے کہ آپ نماز پڑھو گے تو اس پہ اتنا ثواب ملے گا، حج کرو گے تو اتنا ثواب، زکوٰۃ دو گے تو اتنا ثواب، رستے سے پتھر ہٹاؤ گے، تکلیف دہ چیز ہٹاؤ گے اتنا ثواب، پانی پلاؤ گے پیاسے کو اتنا ثواب، نبینے کو رستہ عبور کراتے ہو اتنا ثواب۔ لیکن روزہ جو ہے نا، روزے کے بارے میں فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، اجزی بھی آتا ہے اجزا بھی آتا ہے، دونوں طریقے سے ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، روزے کی میں ہی جزا ہوں، ایک یہ حدیث پاک ہے، ایک ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، روزے کی میں ہی جزا دوں گا۔ تو روزہ جو ہے یہ روزے والا مہینہ یعنی ماہ رمضان المبارک، یہ صبر والا مہینہ ہے، صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ جو صبر ہے نا، صبر پہ ثواب کی کوئی لمٹ نہیں کہ اتنا ہی ملے گا۔ صبر کے بارے میں اللہ کا کیا فرمان ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ رب ذوالجلال جب صبر کرنے والوں کو ثواب عطا فرماتا ہے بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے۔ اللہ گویا کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ پیمانے وغیرہ توڑ دو، پیمائشیں وغیرہ ختم کر دو، اب یہاں پر پیمانے نہیں، پیمائشیں نہیں، بغیر حساب کے جنت۔ اور یہاں پہ صبر کیسا ہے دیکھیں نا، پانی بھی پاس پڑا ہوا ہے، کھانے کے اشیاء بھی ساری پڑی ہوئی ہیں، کوئی دنیا کا بندہ نہیں دیکھ رہا، نہ والدین دیکھ رہے ہیں، نہ بہن بھائی دیکھ رہے ہیں، کوئی نہ رشتہ دار دیکھ رہے ہیں، نہ اپنی اولاد دیکھ رہی ہے۔ بندے کا ایک ایمان پختہ ہو، تقوی والی جو بات کی تھی نا، تقوی والی جو بات کی ہے کہ تقوی کی وجہ سے کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا کہ بندے کے دل میں اللہ کا نور اتنا پیدا ہو گیا کہ بندہ کہتا ہے اور کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے۔ بندہ یہ کہتا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے کہ تقوی پیدا ہونا تو یہی ہے، اس وجہ سے بندے کو پھر صبر نصیب ہوتا ہے، صبر کی وجہ سے پھر بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ مواسات کا، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان مبارک میں بالخصوص ناظرین سے میں یہ بات عرض کروں کہ یہ مہینہ ہمدردی والا مہینہ ہے۔ اس وقت ہمارے وطن عزیز میں حد درجے کی مہنگائی بڑھ چکی، غریب آدمی روٹی کھانے سے مجبور ہو چکا، 2 ٹائم کا اسے کھانا میسر نہیں۔ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ ہمیں یہ رمضان شریف کیا پیغام دیتا ہے؟ ہم اپنے اعزاء قریباں، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے محلے داروں کا، اپنے دوست احباب کا بھی خیال رکھیں۔ خود کھاتے ہیں تو ذرا دھیان رکھیں ہمارے ہمسائے بھی کھانا کھا کے سوئیں یا نہیں۔ رمضان مبارک میں ہمارے دسترخوان سجے ہوئے ہوں، ساتھ والوں کو، ہمارے ہمسایوں کو اگر پانی بھی ٹھنڈا نصیب نہ ہو تو یہ ہمدردی نہیں ہے۔ ہمدردی یہ ہے ہم ان کا بھی خیال کریں، ہم ان کا بھی خیال کریں۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے جس میں بندہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، دسترخوان سج جاتے ہیں، سخی کی سخاوت بڑھ جاتی ہے، جو غریب ہوتا ہے اس کو بھی اپنے ساتھ میں لایا جاتا ہے۔ ایک صف میں بیٹھ کے، ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے بندہ افطاری کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بندے نے کسی کو روزہ افطار کرایا تو اس کے گناہوں کی رب ذوالجلال اس کو معافی عطا فرمائے دے گا، اس کے لیے غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے، اس کے لیے جناب اتنا اجر ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو اللہ نے ثواب دیا ہے، روزہ افطار کرنے والے کو بھی ثواب عطا فرما رہا ہے۔ تو ساتھ ہی قربان جائے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فصاحت و بلاغت کے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر بات کا جواب خود ہی ارشاد فرما دیا۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ بات ہم پوچھتے یا رسول اللہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، جب ہمیں ثواب ذہن میں تو آ سکتا ہے نا، ہمیں ثواب ملے گا، یار روزہ ہم نے افطار کرایا ہے، ثواب تو ہمیں مل گیا، اس کا وہ ثواب سے خالی ہوگی، اس کو نہیں کچھ ملے گا۔ جو صبح سے لے کر شام تک پیاسا بھی رہا، بھوکا بھی رہا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے سجدے بھی کرتا رہا، اسے کچھ بھی نہیں ملے گا، ہمیں ملے گا۔ فرمایا نہیں،
تمہیں بھی پورا اجر ملے گا، اسے بھی پورا اجر۔ خزانے میں کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ارشاد فرمایا نا تو صحابہ کرام علیہم رضوان بیٹھے تھے، ہر طرح کا بندہ ہوتا ہے، ہم بھی دیکھیں، ہم میں سے بھی ہر بندے کے ذہن میں آتا ہے یار بڑے بڑے دسترخوان ہم تو نہیں سجا سکتے، وہ تو کوئی تاجر سجائے، بڑا مالدار بندہ وہ سجائے دسترخوان، وہ لوگوں کے گھروں میں راشن تقسیم کرے۔ ایک بندہ جو مزدوری کرنے والا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ 1000 روپیہ کمانے والا ہے، وہ کہ یار میں کس طریقے سے یہ سارے خرچے برداشت کروں؟ آقا علیہ السلام نے وہ مسئلہ بیان فرما دیا۔ دل تو ہر ایک کا کرتا ہے نا ثواب مجھے بھی ملے، ہر ایک کا دل کرتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ لازمی نہیں کہ آپ لمبے لمبے دسترخوان سجائیں، وہ زیادہ یعنی کہ لنگر تقسیم کریں تو پھر ہی یہ جو ہے نا یہ ثواب ملے گا۔ جب صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر بندہ اس بات کی استطاعت نہیں رکھتا، تو حضور نے فرمایا کہ کوئی دودھ کا ایک گھونٹ کس کو پلا دیتا ہے، پانی کا ایک گھونٹ پلا دیتا ہے، یہ ایک کھجور کھلا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ ثواب عطا فرمائے۔ کتنا آسان ہے ثواب لینا۔ اللہ پاک تو چاہتا ہے ثواب دے، حضور کے صدقے، حضور کے صدقے ثواب ملے، بندوں کو ملے۔ اللہ پاک چاہتا ہے میرے بندے میرا قرب حاصل کرے۔ تو یہ بھی مسئلہ ہمارا حل ہو گیا کہ اس طریقے سے کر کے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، یہ ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس بندے نے پیٹ بھر کے اس کو کھلایا، پیٹ بھر کے اس کو پلایا، یعنی دودھ خوب پلایا، یہ نہیں کہ ایک مرتبہ دیا تو دوسری مرتبہ بندہ لینے آیا تو اس کو دھکا دے دیا جی کہ ابھی تو آپ آئے تھے یار پھر دوبارہ آ گئے ہو، نہیں، پیٹ بھر کے اس کو کھلایا، پیٹ بھر کے اس کو پلایا۔ رب ذو جلال اس بندے کو آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے حوض کوثر سے پلائے گا جس کے بعد پیاس نہیں رہے گی، جنتی کھانا کھلائے گا رب ذو جلال جس کے بعد بھوک نہیں رہے گی بالکل۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہاں تک کہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا، فرمایا اس کا اول رحمت ہے، اس کا درمیانہ مغفرت ہے، اس کا آخر جو ہے وہ جہنم سے آزادی ہے۔ اور پھر ایک بات بڑی اہم، اس مہینے میں پیارے آقا علیہ السلام نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، ہر بندہ جو کوئی کام کاج کرتا ہے، کوئی دکان پہ ہے، مالک دکان ہے، اس کے ماتحت کچھ بندے کام کرتے ہیں، کوئی ٹھیکیدار ہے اس کے ماتحت لیبر کام کر رہی ہوتی ہے، اسی طریقے سے باقی فیکٹریوں کے اندر، کھیتوں کے اندر، گھروں کے اندر نوکرانی رکھی ہوتی ہے، اس کے اوپر مالکہ ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اس مہینے میں اپنے ماتحت کے ساتھ تخفیف کرے گا رب ذو جلال اس کی مغفرت فرما دے گا، اس کو جہنم سے آزادی عطا فرما دے گا۔ یہ استقبال ماہ رمضان مبارک کے حوالے سے چند باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں رمضان مبارک کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔